اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد رب هذه الدعوة الله محمد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رومال چھوٹا لے آتا، چھوٹا رومال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم صدق رسول الله. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماں و بہنوں، آج کا جمعہ
انسان اس کی زندگی اور اس کی موت کے متعلق ہر روز ہی کوئی نہ کوئی جنازہ کو ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں۔ ہر جنازہ ہمیں سبق دیتا ہے، بشرطے کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ مرنے سے لے کے غسل دینے تک، غسل دینے سے لے کے کفنانے تک، کفن پہنانے تک، پھر کفن پہنانے سے پھر چارپائی پہ ڈالنے تک، پھر اس چارپائی پہ اٹھا کے لے جانے تک، پھر وہاں جنازہ پڑھنے تک، پھر اسی طرح قبر میں اتارنے تک، پھر قبر کو بند کرنے تک، ہر چیز میں عبرت ہے، سبق سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ جنازہ یہ ہمارے کہتے ہیں نماز جنازہ، تو دراصل جنازہ ہی کہتے ہیں، نماز جنازہ بذات خود نماز کو کہتے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں، جنازہ پڑھایا جائے گا۔ جنازہ اس چارپائی کو بھی کہتے ہیں جس پہ میت ہو، اور جو نماز پڑھائی جاتی ہے اس کو بھی جنازہ کہتے ہیں، اور جب میت ڈال دی جائے تو میت کو بھی جنازہ کہہ دیتے ہیں۔ تو جنازے کے بہت سے احکام وہ میں آج آپ کے سامنے میں گزارشات پیش کروں گا جو میں نے دیکھا یا آپ دیکھتے ہیں۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قبر شق ہوتی ہے، شق کا معنی ویسے چیرنا، کوئی نقب لگا کے کسی چیز میں اور گڑھا بنانا، اس کو شق کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں قبر شق بنتی ہے تو پھٹ جانے کو بھی شق کہتے ہیں، کسی چیز کا پھٹ جانا اس کو بھی شق کہتے ہیں، تو سیدھی قبر اس کو شق کہہ دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے لحد، وہ لحد کا لفظی معنی ہے کہ ایک طرف ہٹا ہوا، درمیان سے ایک طرف ہٹ جائے تو اسے لحد بولتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ملحد، بے دین، کہ وہ دین سے ہٹ گیا۔ الحاد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو الحاد کہتے ہیں۔ تو لحد جو قبر ہوتی ہے وہ پہلے سیدھا کھودتے ہیں اور پھر اس کی ایک طرف جو کعبہ رخ ہوتی ہے پھر اس کو کھودا جاتا ہے، تو اس کو لحد قبر بول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر لحد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ لحد ہے۔ دراصل دو صحابی تھے، ایک لحد قبر کھودتے تھے، ایک شق کھودتے تھے، تو پھر پیغام بھجوایا گیا اللہ کے رسول جب فوت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر دونوں کو کہ شق والا بھی آ جائے اور لحد والا بھی آ جائے، تو لحد والا وہ آ گیا۔ دونوں صحابی، ایک ابو عبیدہ بن جراح تھے جو شق قبر کھودتے تھے سیدھی، اور ابو طلحہ انصاری یہ حضرت انس کے چچا تھے، یہ لحد کھودتے تھے، تو یہ پہلے آ گئے۔ اللہ کے رسول کی جو قبر ہے وہ لحد ہے۔ مدینے میں آج بھی زیادہ تر جو قبریں ہیں وہ لحد وہ بنائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں آپ کے ڈیجکوٹ میں سیدھی قبریں بناتے ہیں، اس لیے کہ مٹی جو ہے
وہ بھربھری ہے، مٹی سخت نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں وہاں بن جاتی ہے، لیکن آج کل وہاں بھی کیونکہ بارشوں کی کثرت کی وجہ سے وہ مٹی جو ہے وہ سخت نہیں رہ گئی، اس وجہ سے اب سیدھی قبریں ہی جس کو شک بولتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ میت کے احکام میں سے ایک ہے کہ میت کے پاس لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ آپ نے فرمایا لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اب تلقین کے دو معنی ہیں کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے پڑھیں اور آپ کو دیکھ کے وہ پڑھنا شروع کریں۔ تو ہمارے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جب میت مر جائے تو کلمہ شہادت پڑھیں، کلمہ شہادت پڑھے، جیسے ہم چارپائی اٹھاتے کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تلقین کا مطلب یہ ہے جو قریب المرگ ہو، موت کے قریب ہو، تو آپ لا الہ الا اللہ پڑھے تاکہ وہ بھی پڑھنا شروع کرے۔ اس لیے کہ جو سکرات الموت ہوتا ہے، موت کی سختیاں جس پہ آتی ہیں اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ آپ کسی کی کھال کو اتارے مثلا زندہ، تو اسے تکلیف اس قدر ہوگی کہ کسی کے نہ پڑھنے کا اس کو احساس ہوگا نہ کسی کے کہنے کا۔ تو اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ میت کو کہا جائے کہ کل لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ تو اپنی تکلیف میں ہے، ہو سکتا ہے وہ اکتا کے کہہ دے میں نہیں پڑھنا، میں نے نہیں پڑھنا۔ تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھیں تاکہ جب اس کو کچھ ہوش آئے تو وہ بھی یہ پڑھ لے۔ یہ جو کلمہ شہادت چارپائی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، صحیح حدیث تو بعد کی بات، کہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، حالانکہ چارپائی اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھنے کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ وہ دراصل یہ تھا کہ ہم ہندوؤں میں رہ تو وہ یا اسی طرح عیسائی ہیں تو وہ چارپائی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، وہ زبور پڑھتے ہیں عام طور پہ عیسائی جو ہے 90۔ تو ہم نے دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہ کلمہ شہادت شروع کر دی ہے۔ ہندو بھجن گاتے تھے، وہ پڑھتے تھے، ویدیں پڑھتے تھے۔ وید پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا یہ اچھا کام ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پڑھے تو ہم اچھا، اب کلمہ پڑھنا تو بڑا اچھا ہے، کلمہ شہادت کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ قرآن پڑھنا شروع کرے رکوع میں، اب قرآن پڑھنا اچھا ہے لیکن رکوع میں قرآن نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یا دوسری مثال ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں، اب کوئی 5 پڑھے، 1 رکعت پڑھنی اچھا ہے، رکوع کرنا اچھا ہے، سجدہ کرنا فضیلت والی بات، لیکن آپ نہیں کرتے اس لیے کہ اس وقت ہے نہیں، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اچھا ہے، لیکن چارپائی کے ساتھ پڑھنا میت کی جنازے کے ساتھ یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے جو ہم عام طور پہ یہ معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ چارپائیوں کے اوپر کلمہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ چادریں بچھائی جاتی ہیں، جن چادروں کے اوپر
قرآن کریم 4 کل غالباً کلمہ طیبہ یہ لکھا ہوتا ہے. اب اس سے زیادہ قرآن کی یا کلمے کی توہین کیا ہوگی کہ وہ کسی کے جسم پہ پڑے یا شرمگاہ پہ پڑے. اگر کوئی زندہ بندہ کلمے کی چادر سلوا کے کپڑا بنا لے، سوٹ بنا لے، وہ تو ہوگی گستاخی. کہ اگر کوئی لباس پہن کے آ جائے کل شریف لکھ کے، تو اس کو تو ہم کہتے ہیں جی گستاخی ہے. اب تصور کریں وہی چادر ان سلی ہم مردے پہ ڈال دے تو کیا گستاخی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور معاشرے میں عام چلتا ہے، اور اس کو ثواب کا باعث سمجھا جاتا ہے کہ دور سے پتہ چلے کہ کسی مومن کی میت ہے، کسی مسلمان کی، اس لیے کہ 4 کل لکھے ہوئے ہیں. اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ وہ میت کے پاؤں کے برابر بھی ہم چادر ڈالتے ہیں تو وہ پاؤں اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور جسم سے عام طور پہ اگر پاؤں آپ لیتے تو وہ عام جسم سے اوپر ہوتے ہیں. تو کیا اس سے بھی بڑی گستاخی ہے کہ کلمے والی چادر ڈال کے 4 کل والی؟ اس پہ کیوں نہیں کوئی بولتا؟ اس لیے کہ کمائیوں کے دھندے بنے ہوئے اور مرگوں پہ مولویوں کے کاروبار چلتے ہیں. کئی دن کا کھانا ملتا ہے. اگر یہ رسمیں نہ ہو تو یہ شاید بھوکے ہی مر جائیں، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کے مالک تو لوگ ہمیں دیتے ہیں رزق. جی مسلح بھی ملتا ہے، سوٹ بھی ملتا ہے کسی کی مرگ پہ، اتنے دن میں کوئی اور مر جاتا ہے. ہم نے تو کاروبار سمجھ لیا ہے کہ مرنے پہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور پھر اتنے خوبصورت قبرستان، اتنے خوبصورت، جہاں آپ دیکھیں کہ لائٹنگ بھی ہے، جہاں آپ دیکھیں شغل میلہ بھی ہے، جہاں آپ دیکھیں بھنگڑے بھی ہیں، جہاں آپ دیکھیں مرد و زن کا اختلاط بھی ہے، جہاں عرس کے نام پہ کیا کچھ بے حیائی نہیں ہوتی، جہاں ڈھول کی تھاٹ پہ رقص ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا زور القبور، قبروں کی زیارت کرو، جاؤ. فإنها تذکر الموت، اس لیے نہیں جانا کہ شوق سے، اس لیے قبروں پہ جانا ہے کہ وہ موت یاد دلاتی، کہ ویرانی جگہ پہ جائیں. اور یہاں پکی قبریں، باقاعدہ کمرے ڈالے گئے، اور اس پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، چادریں نہیں چڑھتی جن کا شریعت میں کوئی وجود ہے ہی. رسول اللہ کی واضح حدیث کہ قبروں کو پکا نہ کرو، لا تجسس القبور، قبروں کو پکا مت کریں. رسول اللہ کی حدیث ہے، بات میری نہیں ہے. یہ لہجہ اس لیے سخت نہیں ہے کہ میری بات ہے، لہجہ اس لیے سخت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے تو اپنے ہی ہیں، اور پھر تختیاں لگا دینی، لکھا ہوتا ہے فلاں صاحب ہے، اور مرنے کے بعد تو شناختیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، مرنے کے بعد عہدے ختم ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد دولت ختم ہو جاتی ہے. مردے کی جو مر چکا، وہ تو ہم کفن پہناتے وقت دیکھتے ہیں کوئی چیز ساتھ ہے کہ نہیں، وہ تو اسی وقت اتارا جاتا ہے. تو پہچان تو ہونی نہیں چاہیے. اگر کوئی کہے جی اپنے عزیزوں کے لیے ہے تو ویسے جایا کرے، ہر ہفتے، ہر تیسرے دن جایا کریں تاکہ آپ کو شناخت رہے. مرنے کے بعد شناخت کی کوئی ضرورت نہیں، اور مرنے کے بعد دیے جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جن کا دین میں کوئی وجود ہی نہیں. ہر جمعرات کو کہتے ہیں روحیں آتی ہیں، اور روحیں کیا صرف مسلمانوں کی آتی ہیں؟ یہ سارے تصورات غیر اسلامی معاشرے میں پھیل گئے، اور ان کو باقاعدہ دین سمجھا جاتا ہے. دیے جلائیں جی، اور جی چادریں چڑھائیں،
चादरों की जरूरत मुर्दों को नहीं, जिंदों को होती है, और कपड़ा लिबास जिंदों के लिए है। मुर्दे का लिबास वही 3 चादरें हैं अगर मर्द है, और 5 चादरें हैं अगर औरत। इसका तो तसव्वुर ही कोई नहीं कि हम कब्रों पे चादरें डाल दें, उसको फायदा ही कोई नहीं। लेकिन ये कारोबार है, जैसे मैंने पहले कहा, और शानदार कारोबार, क्योंकि मरना तो है ही। अब जिन फैक्ट्रियों में वो तैयार होते हैं तो चांदी ही चांदी, और उनका बकायदा 7 दुकानें बनी हुई, वहां से खरीदी जाती और फिर डाल दी जाती है। अल-अयाज़ बिल्लाह, ये दीन नहीं है, दीन के साथ ये मजाक है, तिजारत है। मुर्दों को भी बेचने से लोग बाज नहीं आते। और मैं इस मिंबर पे खड़े हो गए कि मुझे यह इल्म है कि क़यामत के दिन मेरा और आपका एक एक लफ्ज मेरे और आपके सामने पेश होना है, लिखा जाना है जो जो हम बोलते हैं। मुझे यह भी इल्म है कि अगर ये मेरी बातें गलत हैं तो क़यामत के दिन वबाले जान मेरे लिए है। लेकिन हमारा अकीदा, मेरा ये है, किसी और की बात नहीं करता। अकीदा ये है, जो दीन है वो दीन है, जो दीन नहीं है वो दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। लोग दीन समझ लेते हैं। अब तो अजानें शुरू हो गई, कुरान पढ़ना शुरू हो गया, दीन में वजूद ही कोई नहीं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौनैन के ताजवर, शाफ़े महशर, साकी कौसर, आपकी जिंदगी में 3 बेटों की कब्रें बनी हैं। आपके 3 बेटों, आपकी जिंदगी में आपकी 3 बेटियों की कब्रें बनी। किसी कब्र पे कोई कब्र पक्की नहीं, कोई कब्र पे चादर नहीं, किसी कब्र पे दिया नहीं, किसी कब्र पे कमरा नहीं, किसी कब्र पे जाके कोई मिन्नत। और मेरा अकीदा है, रसूलुल्लाह का खानदान सबसे कायनात में अफजल खानदान। जिब्रील अमीन कहते हैं, ज़रबतु मशारिकल अर्ज़ व मगारिबा, लम अरा बैतन अफजल मिन बैते बनी हाशिम, कि मैंने मशरक को भी देखा, मगरब को भी देखा, मैंने कोई घर ऐसा ना देखा जो बनी हाशिम के घर से ज्यादा फजीलत वाला, सबसे फजीलत वाले घर। अगर ये मन्नतें, अगर ये उर्स, अगर ये मेले, अगर ये जुमेरातें, अगर ये कब्र पक्की करना हक होता तो अहले बैत का हक होता। रसूलुल्लाह के बेटे, कायनात के करोड़ों अरबों बेटे, उनके पांव की खाक पे कुर्बान किए जा सकते। किसी एक हदीस, सिर्फ एक ज़ईफ हदीस में, और छोड़ें फिका हनफी की किसी किताब में, फिके शाफी की किसी किताब में, फिका हम्बली की किसी किताब में, फिके मालकी की किसी किताब में, फिके जाफरिया की किसी उसूल की किताब में, किसी ज़ईफ हदीस में भी नहीं है कब्र को पक्का करना, कब्र पे चादरें डालना, कब्रों पे कमरे तामीर करना, कब्रों पे उर्स लगाना, मेले लगाना, किसी भी हदीस में, किसी किताब में मौजूद नहीं। और अफसोस की बात उन मुल्लाओं पे, उन मुफ्तियों पे, उन मौलवियों पे, जो वैसे तो ये कहते हैं कि अहले बैत पे हम कुर्बान, लेकिन कोई एक सीरत का पहलू अहले बैत का, रसूलुल्लाह का, सहाबा का, जिसमें इन चीजों में से कब्रों को पक्का करना, कब्रों पे कमरे तामीर करना, कब्रों पे चादरें वहां लेके जाना, कब्रों पे उर्स करना, कब्रों पे मेला करना, कोई एक तो साबित हो। और जो हम करते हैं, ये दीन बेसहारा तो नहीं है कि जिसका जो जी चाहे करे। रसूमात अपनी तरफ से खड़ी हुई,
رسول اللہ فرماتے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. صحیح ترین روایت حضرت عائشہ راویہ کہ رسول اللہ نے فرمایا جو دین میں نئی چیز کرتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ مردود ہے، رد کی جائے. لیکن ہمارے مسلمانوں کو وہ حیرت کی بات ہے، کلمہ گو بھائی کوئی کافر نہ مانے تو علیحدہ بات، کہتے کیا کریں جی اب امتیاز کرنا ضروری ہے. اگر میلے عرس یہ چادریں ہوتی کسی حدیث میں کیوں نہیں آئے؟ جیسے ہم نے یہ بے بنیاد نماز کی نیت نکال لی جی، 4 رکعت اس امام کے پیچھے، منہ قبلہ شریف کعبہ شریف، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے. اللہ کے رسول کو پنجابی اردو آتی تھی. یہ جو نیت ہے کہاں سے لی؟ سلمان فارسی جن کو فارسی آتی تھی، اور ان سے کیوں نہیں فارسی میں یہ نیت آئی؟ اگر ان سے فارسی میں نہیں ہے تو پنجابی یا اردو میں نیت کہاں سے آ گئی؟ اب انہوں نے بنا لی ہے. جب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی عربی میں ساری نماز، اب وضو کرتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں عربی میں، کلمہ شہادت بعد میں پڑھتے ہیں عربی میں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین عربی میں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں عربی میں، اللہ اکبر کہنے سے لے کے السلام علیکم تک عربی میں. وہ نیت کہاں سے آ گئی جو پنجابی یا اردو میں ہوتی؟ وہی کچی روٹی پکی روٹی کتابوں میں سے، لال کتاب میں جو مولوی نے سنبھال کے رکھی ہوتی، جو حوالہ پوچھے کہاں ہے جی لال کتاب، یہ لال کتاب گویا آسمان سے اتری. اور کتنے اس مجمع میں سے ایسے لوگ یہ بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سچ ہے، دل کو لگتی. اللہ کی قسم ہے کوئی پورے پاکستان میں سنائیں یہ میری بات کہ اس نیت کا کہیں وجود ہو کسی کتاب میں. اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن نہیں مانیں گے اس لیے کہ ماں باپ کو بڑا مانا ہے. ما الفینا علیہ آبانا ما وجدنا علیہ آبانا. جب بھی حق کی بات ہوتی ہے تو آگے سے جو حق کو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے ہم یہی کریں گے. اسی پہ ہم نے ان کو پایا. میرے بھائیوں کتنی میتوں کو ہم اٹھاتے ہیں. کب تک یہ کلمہ چلے گا کہ جب تک ہم خود قبروں کی زینت نہ بن جائے اور کوئی ہمیں دفنانے آئے پھر ہم مانیں گے. اور باپ دادا کی کیا حیثیت ہوتی؟ ہزاروں باپ دادا حضرت رسول اللہ کے دین پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جتنی چیزیں میتوں پہ کی جاتی ہیں سارے ہی وہ ہیں جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں اور ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں. یہ تیجے ساتے 40 میں یہ کل خانی. آپ کہتے ہیں قرآن پڑھنا اچھا ہی، بھائی قرآن پڑھنے کی جگہ ہوتی. اب کوئی آدمی سڑک کے درمیان میں نماز پڑھے، کوئی آدمی وہاں قرآن لے کے بیٹھ جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے. اسی طرح قرآن خوانی جو کی جاتی ہے قرآن میں شک نہیں ہے، وہ جگہ جہاں کی جاتی ہے وہ اس کا محل اور جگہ نہیں ہے، اس کا وقت نہیں ہے. جیسے آپ قرآن نہیں پڑھتے رکوع اور سجدے میں اس لیے کہ اس کی جگہ نہیں ہے، ایسے ہی قرآن خوانی کسی مردے کے لیے کرنا یہ اس کی جگہ نہیں ہے. گٹ کے پڑھنا کسی حدیث میں نہیں، بناوٹی اپنی طرف سے. 4 فرقے بڑے ہیں نا جی. ہمارے ملک کا بڑا فرقہ فقہ حنفی. فقہ حنفی کی کسی کتاب میں ان رسموں میں سے کوئی ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں چلو اگر فقہ حنفی کے ماننے والے میرے بھائی ہیں وہ یہی سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی زندگی میں نہ گٹ کے پڑھی، نہ قرآن خوانی کی ہے، نہ قبروں کو پکا کیا ہے،
نہ انہوں نے وہاں عرس لگائے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کس کا عرس کیا؟ ابھی تو یہاں بات ہی آگے گزر گئی. اب جلوس غوثیہ اپنی طرف سے، اور بدعت لسی کی طرح ہوتی ہے، جتنا مرضی پانی ڈال کام بڑھاتے گئے. اور جلوس غوثیہ کہاں سے نکل آیا؟ کوئی تو اللہ کا خوف کرے. اور کرتے ہیں دین کے نام پہ، دین کے ٹھیکیدار فرقہ پرست مولوی. اس قرآن میں جلوس غوثیہ، حدیث کی کسی کتاب میں جلوس غوثیہ، اور تو اور حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی غنیت الطالبین ہے، اس کتاب میں بھی جلوس غوثیہ نہیں ہے. ہم نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لی. اور جیسے میں نے پہلے کہا، کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے، جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ کبھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. اپنی طرف سے بنانے کا کیا ہے؟ ایک جلوس غوثیہ چھوڑے، 1000 نکالے، لیکن اللہ کی قسم یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اور اگر کوئی دین سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت کرتا ہے، اور بدعتی کا انجام آگ ہوتی ہے. دیکھنے میں بدعت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بدعت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے. وہ جی اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی یاد میں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، دلائل بڑے، جھوٹی روایات، جھوٹے ترجمے. جیسے یا ایھا النبیو کا ترجمہ کرتے ہیں غیب جاننے والے نبی. کہاں ہے غیب؟ ترجمے میں غلطی. یار کو اللہ کا خوف کوئی نہیں، مرنا کوئی نہیں، اور زندگی بس یہی ہے کہ حلوے مانڈے کے لیے، نئے کپڑوں کے لیے، جوتوں کے لیے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اچھے کھانے کے لیے، یہ اس لیے کہ میرے مرید ہو، لوگ میرے پیچھے چلے. اور پتہ اس دن چلے جب قبر میں اترے، نہ کوئی مرید ہوگا نہ کوئی پیر ہوگا. دین کو مذاق بناتے ہیں، اور اوپر سے جو صحیح بات کرتے ہیں ان کو منکر اور گستاخ کہتے ہیں. یہ فتوے لگانا دین میں کہاں جائز؟ نہ میرے پاس وہی آتی ہے، نہ کسی اور کے پاس آتی ہے. وہی کے آنے کا سلسلہ اس دن رک گیا تھا جب اس کائنات سے محمد رسول اللہ رخصت ہو گئے تھے. کسی مولوی، کسی مفتی، کسی خطیب، کسی واعظ، کسی عالم کی بات حتمی نہیں ہو سکتی، نہ میری ہوتی ہے نہ کسی اور کی ہوتی. یہ فتوے لگانا جی منکر ہے، گستاخ ہے. کس نے اختیار دیا؟ اور جیسے عیسائی کہتے ہیں تم یسوع مسیح کو نہیں مانتے، اور عیسیٰ کو نہیں مانتے، مسلمانوں کو کہتے، تو ہم کہتے ہیں جیسے تم مانتے ہو ویسے ہم نہیں مانتے. کہ تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تم کہتے ہو، ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. وہ تو جس دن سب سے پہلے حضرت عیسیٰ بولے تھے کیا کہا تھا؟ تو حضرت مریم انہوں نے اشارہ کیا تھا، خود نہیں بولنی تھی. اشارت الیہ، تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس گود میں بچے سے کون بولے گا؟ اس نے پکار کے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ اللہ عظیم الشان ہے، چاہے تو بچہ پیدائشی بچے کو بولنے کی قوت دے دے. تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے. متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے نہ خاندان ہے، اس لیے کہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی تعلق کی کوئی ضرورت ہوتی نہیں. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کا وہی مانتے ہیں جو رسول نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے، کتاب میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ایک اور مسئلہ ہے جو غالباً عام ہو گیا ہے کہ پکی اینٹیں لگائی جاتی ہیں.
قبر میں آگ والی چیز نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ کہیں گے اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے زمین نرم ہے، اگر اینٹیں پکی نہیں لگائیں گے، کچی لگائیں گے، کچھ عرصے کے بعد گر پڑے گی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ کنکریٹ کی اینٹیں تیار کروائی جائے، اور پتھر کی جو کنکریٹ آگ سے نہیں پکتا، اسے دھوپ خشک کرتی۔ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو قبر میں پکی ہوئی چیز آگ والی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ وہاں اس کا حل ہے کنکریٹ کی آپ، سیمنٹ کی آپ، پتھر کی آپ اینٹیں وہاں بنوائیں، تیار کروائیں، ٹرین چلائیں۔ کہیں گے جی مشکل ہے، کون بنا کے دے گا؟ بنانے والے بڑے موجود ہوتے ہیں، آپ نیکی کے راستے پہ چلے، اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو میت کے یہ مسائل، اور پھر وہاں قرآن خوانی، میت کے سرانے کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا، نہ کسی حدیث میں، نہ قرآن کی کسی آیت میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں، اور نہ پڑھنے کا میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، عبادت کا کوئی کسی کو فائدہ، میری نماز میرے لیے، اور میری نماز اجر میرے لیے، کسی مردے کو میری نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا کلمہ، میں مثلا کلمہ پڑھوں، کسی کی طرف سے کلمہ ہوتا ہے، اور ایک یہاں بندہ بیٹھا ہے غیر مسلم مثلا، اس کی طرف سے کوئی کلمہ پڑھ دے، ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ اور زندگی میں کیوں بھائیو کہ ایک غیر مسلم کی طرف سے میں کلمہ پڑھ لوں، مثلا ٹرمپ ہے، اس کی طرف سے ابو بکر کلمہ پڑھ لے، اور کیا اس سے وہ مسلمان ہوگا؟ اس کو فائدہ ہوگا؟ جب اس کو فائدہ نہیں ہوتا میرے زندگی میں، اور مرنے کے بعد قرآن خوانی کا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ باتیں ساری سچی، دلائل سارے ٹھیک ہیں، لیکن مولوی صاحب ہم نے نہیں ماننا، اس لیے کہ ہم نے ماں باپ کو ایسے پایا، اور باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو باپ دادا جہاں رہتے تھے وہیں رہتے رہو، مکان بھی نئے نہ بناؤ، کوئی نیا سوٹ بھی نہ خریدو، انہی کپڑوں میں رہو جو ماں باپ کے۔ اب باپ کے پاس سائیکل ہوتا تھا، بیٹے نے گاڑی لے لی، وہ گاڑی کیوں لیتا ہے؟ سائیکل پہ رہے۔ ایک دکان سے دوسری دکان بناتا ہے باپ کے بعد، کیوں؟ ترقی چاہتے ہیں۔ تو کیا دین میں نہیں ترقی چاہتے؟ اگر دنیاوی چیزیں آپ ماں باپ کے علاوہ کر لیتے ہیں تو دین کی باری ماں باپ کیوں یاد آتے ہیں؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ جب بھی نبیوں نے دعوت پیش کی، آگے سے کیا کہا گیا؟ ما وجدنا علیہ آبانا، ما الفینا علیہ آبانا، اور جو دعوت تم دیتے ہو یہ تو ہمارے ماں باپ کرتے ہی نہیں تھے۔ اب صحابہ کرام وہ کلمہ ہی نہ پڑھتے، کلمہ ہی نہ پڑھتے، بلال کلمہ ہی نہ پڑھتے، یاسر کلمہ ہی نہ پڑھتے، ارکم بن ارکم کلمہ ہی نہ پڑھتے، عمر بن خطاب کلمہ ہی نہ پڑھتے، عثمان غنی، عثمان بن عفان کلمہ ہی نہ پڑھتے کہ باپ دادا نے نہیں پڑھا تھا۔ یہ کون سی دلیل ہے جی؟ اب کوئی کسی کا باپ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا بھی نہ پڑھے، یہ دلیل دے دیجیے پکی پکی۔ اور یہ دیکھیں، اگر میرا والد نہیں کرتا، میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ فرماتا ہے، محمد فرماتے ہیں۔ دین کی ان رسموں کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ اکٹھ کرنے تیجے کے نام پہ، ساتے کے نام پہ، 20ویں کے نام پہ، چہلم کے نام پہ، برسیوں کے نام پہ، دین میں ان کا وجود نہیں ہے۔ آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، شوق سے کریں، یہ بدعت ہے، یاد رکھیں واضح طور۔ مجھ پہ فتویٰ لگائیں دنیا کے، یہ جو میری باتیں پہنچائیں کسی مفتی تک، کسی میں جرت ہو مجھ پہ فتویٰ لگائے
اللہ کی قسم ہے قرآن خوانی بدعت ہے. رب کائنات یہ قرآن ہے، میرے ہاتھ میں ہے، لگائیں فتویٰ. تیجا ساتا بدعت ہے، 40واں بدعت ہے، برسی بدعت ہے، عرس لگانے بدعت ہے، پکی قبر کرنا حرام ہے، چادریں چڑھانا حرام ہے. لگائے فتویٰ، جائیں مولویوں کو کہے اٹھے، لگائے فتویٰ. کل قیامت کا دن ہوگا اور یہ وہ لوگ جو یہاں بیٹھے پھر وہاں فیصلے ہوں گے کہ ہم نے اس کو نہیں مانا جس کو محمد نے نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم. جو حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا، وہ دین ہو سکتا ہی نہیں ہے. دین صرف وہی ہے جس پہ مہر مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ دین کا کوئی کام نہیں. میت کے پاس یاسینیں پڑھنی کس لیے؟ یاسین اور جی جان نکل جائے، آسانی ہو. میرے بھائیوں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کس کی جان آسانی میں ہوتی ہے، کس کی جان مشکل میں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ موت کے وقت اس پہ سختی ہے تو یاسین پڑھے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا چہرہ بدلتا ہو سکتا ہے اس کو فرشتے رحمت کے نظر آتے ہوں اور ان کا بوجھ سمجھ رہا ہو. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل بخار ہوتا تھا. یہ جسمانی جو کیفیت ہے یہ تو ہمارے لحاظ سے ہے، روحانی طور پہ ان چیزوں کا وجود نہیں ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی جب آپ کو بخار ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ ڈبل بخار ہوتا، 2 آدمیوں کے جیسے ہوا. تو کسی پہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جان نہیں نکل رہی، ہو سکتا ہے وہ اپنی قبر کو یاد کر رہا ہے اس وقت، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جان نہیں نکل رہی. اور کام ایسے ہونے چاہیے زندگی میں، ایسے کام کہ اللہ سے لو لگی ہو اور فرشتے رحمت کے منتظر وہ جنتی چادریں لے کے آئے، قبر میں جائیں، قبر وسیع ہو جائے، قبر میں اتارا جائے، حساب کتاب نہ ہو. اور ایک نسخہ ہے جو بتانے کا ہے، کئی مرتبہ بتایا ہے، لوگ توجہ نہیں کرتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو بندہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا. جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، موت کے علاوہ اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی ہے. یہ کتنی آسان ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 30 آیات سورہ الملک 29واں پارہ پہلی سورت اس کو پڑھے، گارنٹی ہے میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہم کرتے ہیں یہ سبز ٹہنیاں لگانی. ایک بات رہ گئی، اگر ٹائم اوپر ہو جائے تو معذرت. سبز ٹہنی کس لیے لگانی جی؟ جب تک یہ ہری رہے گی عذاب قبر نہیں ہوگا. وہ حدیث آتی ہے رسول اللہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 بندوں 2 قبروں کو فرمایا یہ ان میں ایک غیبت کرتا تھا چغلی اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو دونوں پہ عذاب قبر ہے. تو آپ نے وہاں پھر سبز ٹہنیاں وہاں گاڑ دیں. وہ کس نے لگائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ عذاب قبر ہے. ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں علم ہوتا ہے وحی کا کہ اس پہ عذاب قبر ہے کہ نہیں، تو ہم ٹہنیاں کیوں لگاتے؟ اللہ کے رسول کو تو علم تھا، وحی تھی، اس لیے ٹہنی لگائی کہ جب تک یہ رہے ہری بری اس کو عذاب نہ ہو. رحمت کی دعا ہے رسول کی صلی علیہم. قرآن کہتا ہے ان صلاتک سکن لہم، اے پیغمبر آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ اس لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنا دے.
تو ہماری کیا گارنٹی ہے جو ٹہنی لگاتا ہے وہ نبی ہے، اس پہ وحی اترتی ہے، کس لحاظ سے لگاتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن پہ آئیے، حدیث پہ آئیں، دین پہ آئیں، 5 وقت کی نماز پڑھے، مرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے ہر نماز کے بعد، خوف ہی کوئی نہیں۔ وہاں قبر پہ کوئی جائے، دعا کرے نہ کرے، یہاں بیٹھ کے اولاد کوئی کرے نہ کرے، میں نے اپنے لیے عمل پہلے ہی کر لیا ہے۔ کیوں جی؟ اچھی بات سن کے عمل کرنی چاہیے، سورہ ملک پڑھنی چاہیے، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ کیوں جی؟ ان چیزوں کو کریں، کسی رسم کو کرنے کی کیا ضرورت؟ اب جس کو علم ہے، گارنٹی مصطفیٰ ہے، سورہ ملک پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، رسم کی کیا ضرورت؟ نہ رسول نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، نہ تبع تابعین نے کی، نہ کسی امام نے کی، نہ اہل بیت نے کی، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی فقہ میں ہے، نہ کسی عالم کا قول اپنی طرف سے۔ اور ان مولویوں کو سمجھائیں خدا کا واسطہ کہ دین کو نہ بیچیں، دین کے نام پہ پیسے نہ کھائیں۔ رزق اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے میرے بھائیوں، اور پیسے کا کس کو دل نہیں چاہتا؟ اب میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اور مجھے تو چاہیے کہ میں رسموں کو بیان کروں تاکہ میں بھی مالدار ہو جاؤں، لیکن ہم نے کہا اللہ تجھ سے عہد یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی پہ بخشش کر دینا کہ ساری زندگی لوگوں کو شرک و بدعت پہ سے روکتے رہے۔ یہ تھوڑی سی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات بندہ بات کرتا ہے اور اسے علم نہیں ہوتا، اللہ اس کلمے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے لیے، آپ کے لیے حق سچ بولنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت تک ایمان پہ قائم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔